مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، کل ہم نے خطبے کو پڑھا تھا۔ آج ہم کچھ اس کتاب کے بارے میں اہم چیزیں، کچھ نکات کو کتاب سے پہلے جو ذکر کرنا ضروری تھا مصنف علیہ الرحمہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد بدا ارشدک اللہ تعالی کے ای مختصریست۔ دیکھو، سب سے پہلے عبارت میں آیا اما بعد۔ اما بعد کا معنی آتا ہے حمد و صلات کے بعد۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے، یہاں پر کسی کے بھی ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ یہاں پر تو حمد و صلات لکھا ہوا بھی نہیں ہے، پھر ترجمہ کیسے لگا دیا کہ حمد و صلات کے بعد؟ تو اصل میں اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اما بعد کی اصل آتی ہے اما بعد الحمد والصلاۃ، تب اس کا معنی ہوگا حمد و صلات کے بعد، کیونکہ اس کی اصل جو ہے کیا نکل رہی ہے؟ اما بعد الحمد والصلاۃ۔ تو جب اس کی اصل میں حمد و صلات لفظ موجود ہیں تو ترجمہ میں بھی ہم اسی طریقے سے استعمال کریں گے کہ حمد و صلات کے بعد۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اما بعد کا استعمال آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کتاب ہوتی ہے تو کتاب میں خطبے کے بعد میں اما بعد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مقرر تقریر کرتا ہے تب بھی اپنے خطبے کے بعد اما بعد کا استعمال کرتا ہے۔ تو اما بعد استعمال کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ اما بعد کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا، اس کے بعد ہی سے تمام لوگوں نے اپنے خطبے کے بعد اما بعد کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ اما بعد کی بات مکمل ہو گئی۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھو، اب آگے لکھا ہوا ہے ارشدک اللہ تعالی۔ تو اس عبارت سے بھی ایک اعتراض ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ بھئی یہ کتاب تو فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے اندر علم نحو کے مسائل ہیں، علم نحو کے قواعد ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ تو مصنف نے یہاں پر بیچ میں جو دعائیہ جملہ استعمال کیا ہے تو اس کو بھی فارسی میں ہی ہونا چاہیے تھا، عربی میں کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا بہت پیارا جواب ہے، اور جواب اس طریقے پر ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عربی زبان میں دعا اس لیے مانگی کہ عربی زبان جو ہے یہ تمام زبانوں میں افضل ہے اور اشرف زبان ہے، اور یہ بھی کہ قرآن و حدیث بھی عربی زبان میں ہی ہے۔ تو یہ تو ایک کتابی اعتبار سے بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے دعا کے لیے عربی زبان کے الفاظ کو استعمال کیا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے، اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس کی جو زبان ہوتی ہے اس کو اپنی زبان سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جو بھی اس کی زبان بولتا ہے ان لوگوں سے بھی اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی زبان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی زبان جو استعمال کرتا ہے، یعنی عربی زبان کو جو اپنے الفاظوں میں استعمال کرتا ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کی زبان ہے۔ تو جو عربی کلام کو، عربی زبان کو اپنی دعائیہ جملوں میں استعمال کرتا ہے، تو خود سوچو کہ اللہ رب العزت اس شخص سے کیسے محبت نہ کرے گا۔
وہ شخص بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے عربی زبان میں دعا مانگی تاکہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو جلد از جلد قبول فرما لیں۔ یہ ارشدک اللہ تعالی، اس کی بات یہ مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیا ہے، صرف اگر شارٹ کٹ میں دیکھا جائے تو دو باتیں ہیں کہ عربی زبان میں اس کتاب کے اندر مصنف نے دعائیہ جملے کو کیوں استعمال کیا، تو جواب میں بتا دیا، اس وجہ سے کہ عربی زبان یہ اشرف زبان ہے، اور اسی زبان میں قرآن پاک اور حدیث پاک موجود ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پیاری زبان ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر دعا کے لیے عربی الفاظ ہی کو استعمال کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد دعا کو قبول فرما لے۔ چلو یہ بات تو مکمل ہو گئی، لیکن اب ایک سوال ذہن میں اور پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ لفظ ارشدہ فعل ماضی کا صیغہ مصنف نے استعمال کیا، تو فعل ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ دعا جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگے اور پہلے قبول ہو جائے۔ دعا مانگنے سے پہلے دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دعا مانگنے کے بعد میں اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا۔ تو پھر مصنف نے یہاں پر فعل ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف علی الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالی پر پورا اعتماد تھا، پورا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو اسی وجہ سے اور اسی یقین کی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے ارشدہ فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ گویا کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا۔ چلیے ترجمہ لگا لیتے ہیں ایک مرتبہ کہ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، بدا کے ای مختصریست، جان لو کہ یہ رسالہ مختصر ہے، یہ کتاب مختصر ہے۔ بیچ میں دعائیہ جملہ آئی ہے کہ ارشدک اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے۔ اب یہ آیا ای مختصریست، مختصر کا لفظ آیا۔ اب مختصر سے کیا مراد ہے؟ تو اصل میں مختصر کے معنی ایسے کلام کے آتے ہیں کہ جس میں عبارت کم ہو اور معنی زیادہ ہو، اور ایک لفظ آتا ہے مختصر قاف کے ساتھ میں، جس کے معنی ایسے کلام کے آتے ہیں کہ جس میں عبارت زیادہ ہو اور معنی قلیل ہو، اور ایک اور آتا ہے اسی طریقے سے مطول۔ تو مطول ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں عبارت اور معنی دونوں زیادہ ہوں۔ تو یہاں پر لفظ مختصر مصنف نے استعمال کیا تو پتہ چلا اس کتاب کے اندر عبارت کم ہے اور معنی زیادہ ہے۔ دیکھو، جان لو کہ یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط در علم نحو، اور مضبوط لکھی گئی ہے در علم نحو میں کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی رہنمایت و بزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن توانائی دہد۔ دیکھو کہ مبتدی را، کہ مبتدی کا معنی آتا ہے طالب علم کو، ٹھیک ہے، کہ مبتدیرہ کے طالب علم کو بعد از حفظ مفردات لغت کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، کیونکہ لغت کے اندر جو مفردات رہتے ہیں، جب وہ مفردات اس کو یاد ہوں گے تو وہ کسی عبارت کو بھی حل کر سکتا ہے، تو اس لیے لغت کے مفردات بھی یاد ہونا بہت ضروری ہے کہ نہیں، تاکہ مبتدی کو یعنی طالب علم کو لغت کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد وہ معرفت اشتقاق اور علم اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، علم اشتقاق، اصل میں علم اشتقاق کس کو بولتے ہیں اور اشتقاق کا مطلب کیا ہے؟ تو اصل میں علم اشتقاق وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے مصدر سے کلمات بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ کوئی مصدر ہے، اس سے اب ہم کلمات بنائیں،
ٹھیک ہے، کوئی یہ سبھی ہم فعل کا صیغہ بنائیں تو سب یہ مصدر ہی سے نکل کر آئیں گے، کیونکہ اشتقاق کا جو لغتاً معنی آتا ہے وہ آتا ہے پھاڑنا، چیرنا، کیونکہ اشتقاق جو ہے یہ باب افتعال کا مصدر ہے جو شقن سے بنا ہے، اور معنی آتا ہے اس کا پھاڑنا اور چیرنا۔ تو اسی طریقے سے اشتقاق جو ہے اس کے ذریعے مصدر سے کلمات بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، تو مصدر کو پھاڑا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، اور اس کے بعد دیگر کلمات کو اس مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ تو اشتقاق کا معنی آتا ہے کہ مصدر سے کلمات کو بنانے کا طریقہ معلوم ہو تو وہ کہلاتا ہے اشتقاق۔ اسی وجہ سے مصنف فرماتے ہیں ومعرفت اشتقاق، اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد وضبط مہمات تصریف، وضبط مہمات تصریف اور علم صرف کے اہم اہم مسائل یاد کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، وضبط مہمات تصریف اور علم صرف کے مہمات یعنی اہم اہم مسائل، و ضبط یعنی محفوظ یعنی یاد کرنے کے ساتھ، وضبط مہمات تصریف اور علم صرف کے اہم اہم مسائل یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ بکیفیت ترکیب عربی ترکیب کی کیفیت کی طرف رہنمائی کرے، ٹھیک ہے، عربی ترکیب کی کیفیت کی طرف رہنمائی کرے۔ یعنی اصل میں جب طالب علم کو لغت کے مفردات یاد ہوں گے اور اشتقاق کو پہچاننے کا طریقہ پتہ چل جائے گا اور علم صرف کے اہم اہم مسائل اس کو یاد ہوں گے، تو وہ آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی طرف اس کے لیے رہنمائی ہو جائے گی۔ جب ان سب چیزوں کو جانے گا تو ظاہر ہے کہ وہ عربی ترکیب کو آسانی کے ساتھ اس کی طرف وہ رہنمائی کر دیں گی، اس کی کہیں پر اگر کوئی ترکیب آئے گی تو آرام سے کر سکتا ہے، یا کوئی عبارت آئے گی اس کو حل کر سکتا ہے آرام سے۔ وبزودی در معرفت اعراب و بنا، وبزودی در معرفت اعراب و بنا، دیکھو اعراب کا معنی آتا ہے معرب اور بنا کا معنی آتا ہے مبنی، کہتے ہیں اور معرب اور مبنی ہونے کے پہچاننے میں جلدی کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور سیدھے ادھر سے مان لگا سکتے ہیں وبزودی اور جلد از جلد در معرفت اعراب و بنا، معرب اور مبنی کے پہچاننے کے بعد، وسواد خواندن اور عبارت پڑھنے میں توانائی دہت، یہ طالب علم کو کیا دے، قوت دے، ٹھیک ہے، طالب علم کو قوت دے، طاقت دے۔ بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے، وعونہ اور اس کی مدد سے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب آپ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اور لگا سکتے ہیں کہ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ان کی رہنمائی فرمائے، آپ کی رہنمائی فرمائے۔ یعنی بدع کے ای مختصریست، کہ جان لو کہ یہ مختصر رسالہ ہے، مضبوط در علم نحو، جو کہ لکھا گیا ہے علم نحو میں، مبتدیرہ بعد از حفظ مفردات لغت، کہ مبتدی کو یعنی طالب علم کو لغت کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، و معرفت اشتقاق اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، و ضبط مہمات تصریف اور علم صرف کے اہم اہم مسائل یاد کرنے کے بعد، آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی طرف رہنمائی کرے، وبزودی در معرفت اعراب و بنا اور جلد از جلد معرب اور مبنی کو پہچاننے میں، وسواد خواندن اور عبارت پڑھنے میں توانائی دہت، قوت بخشے، طاقت بخشے، بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور اس کی مدد سے۔ اب یہاں تک بات یہ مکمل ہو گئی۔ اب فصل، یہاں سے اب علم نحو کے مسائل کی ابتدا ہوتی ہے۔ دیکھو بدع کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب۔ مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی، و آرا کلمہ گویند، و کلمہ برسے قسم است، اسم چون رجل، و فعل چون ضرب، و حرف چون حل، چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است
اما مرکب لفظ باشد کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ دیکھیے سب سے پہلے فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو لفظ ہیں اس کی دو قسمیں کی ہیں، مفرد اور مرکب، اور بتایا کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ پھر کلمے کی تین قسموں کو بیان کیا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، کہ پہلی اسم اور دوسری فعل اور تیسری حرف۔ پھر مفرد کی بات پوری ہونے کے بعد پھر مصنف نے مرکب کی تعریف کو ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی قسموں کو بھی مصنف بیان کریں گے۔ اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلی لائن میں کہ بدا کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، کہ جان لو، بدا کے جان لو کہ لفظ مستعمل لفظ مستعمل در سخن عرب عربی زبان میں بر دو قسم است، دو قسم پر ہے۔ تو لفظ مستعمل کس کو بولتے ہیں؟ لفظ مستعمل کس کو بولتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ تو اصل میں لفظ مستعمل جو بولتے ہیں، کہ ایک بات یاد رکھو کہ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے معنی دار، اور اس معنی دار بات کا نام موضوع یا مستعمل دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بات نکلتی ہے جس کو بولتے ہیں مہمل، تو اس کو ایک بات نکلتی ہے جو کہ بے معنی دار ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بے معنی ہوتی ہے، تو اس کا نام رکھتے ہیں مہمل یا غیر مستعمل۔ جیسے مثال کے طور پر قلم ولم یا کتاب وتاب، تو قلم اور کتاب یہ موضوع ہیں، یا دوسرا نام مستعمل بھی کہہ سکتے ہیں، مستعمل۔ اور جو ولم اور وتاب آیا یہ ہے بے معنی دار لفظ، اور اس کا نام مہمل ہے، اور اس کو غیر مستعمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لفظ مستعمل سے مراد وہ الفاظ ہیں کہ جو معنی دار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ وہ مراد لیے ہیں کہ جو معنی دار لفظ ہیں، کیونکہ لفظ مستعمل معنی دار لفظ ہی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ بنا کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، جان لو کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ دو قسم پر ہیں، مفرد و مرکب، ایک ہے مفرد اور دوسرا مرکب۔ مفرد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی، مفرد ایسا لفظ ہوگا جو مفرد ایسا تنہا لفظ ہوگا جو دلالت کرے ایک معنی پر، ٹھیک ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ مفرد ایسا لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے کہ کتاب، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے اور اس کا معنی کتاب ہی آتا ہے، ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ وآرا کلمہ گوین، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی مفرد کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ پھر وکلمہ برسہ قسم است، اور کلمہ تین قسم پر ہے۔ یہاں سے کلمے کی تین قسم بیان کر دیں، اسم، فعل اور حرف۔ وکلمہ برسہ قسم است، اور کلمہ تین قسم پر ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کلمے کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کلمہ برس قسم است، کلمہ تین قسم پر ہے۔ کون کون سے؟ اسم چوں رجل، اسم جیسے کہ رجل، و فعل چوں ضربہ، اور فعل جیسے کہ ضربہ، و حرف چوں حل، اور حرف جیسے کہ حل، چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است، جیسے کہ علم صرف میں معلوم ہو گیا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک اعتراض پڑ سکتا ہے، ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کلمے کی تین قسمیں بیان کی، تو تین قسموں میں سب سے پہلے اسم ہی کو کیوں رکھا، فعل یا حرف کو کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نحوی حضرات اسم سے بحث کرتے ہیں، اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے کلمے کے اقسام میں سب سے پہلے اسم ہی کو رکھا ہے، کیونکہ نحوی حضرات کس سے بحث کرتے ہیں؟ اسم سے بحث کرتے ہیں، اس وجہ سے سب سے پہلے اسم کو رکھا۔
اگرچہ اسم ہی کے ضمن میں فعل اور حرف بھی پا لیے جاتے ہیں، لیکن بحث جو کرتے ہیں نحوی حضرات وہ اسم ہی سے کرتے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہو کہ اسم جو ہوتا ہے یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور وہ فعل یہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اور حرف یہ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے مصنف علی الرحمہ نے اسم کو مقدم کیا۔ اور ایک تیسرا جواب آپ یہ بھی دے سکتے ہو کہ اسم کا معنی آتا ہے بلند ہونا، تو کیونکہ یہ فعل اور حرف پر بلند ہے، یعنی ان سے پہلے ذکر کیا گیا ہے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے، تو اسی وجہ سے بھی مصنف علی الرحمہ نے اسم کو پہلے بیان کر دیا، یعنی فعل اور حرف پر مقدم کر دیا۔ تو یہ تین وجوہات ہیں اسم کو پہلے بیان کرنے کی۔ دیکھیے اب وکلمہ برسہ قسم است، اور کلمہ تین قسم پر ہے۔ اسم چوں رجل، اسم جیسے کہ رجل۔ دیکھو اسم وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور فعل وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا معنی بھی بتائے اور معنی کے ساتھ ساتھ تینوں زمانوں میں سے اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اور حرف جو ہوتا ہے یہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر سی میں نے تینوں کی تعریف بیان کر دی۔ اب آپ ان کی مثالیں دیکھ لو۔ اسم چوں رجل، اسم جیسے کہ رجل، رجل کا معنی آتا ہے آدمی یا مرد، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رجل مرد۔ وفعل چوں ضربہ، اور فعل کی مثال جیسے کہ ضربہ، ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا۔ اور حرف چوں حل، اور حرف کی مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ حل، حل کا معنی آتا ہے کیا۔ چنا کے در تصریف معلوم شدہ است، جیسے کہ گردان، جیسے کہ علم صرف میں معلوم ہو گیا ہے۔ دیکھو اس سے پہلے کوئی کتاب چلتی ہوگی علم صرف کی، تو اسی کی طرف اس عبارت سے مصنف علی الرحمہ نے اشارہ کیا ہے۔ جیسے کہ آج بھی مدارس کے اندر جیسے اعدادیہ میں دراست الصرف وغیرہ چلا دی جاتی ہے، اس کے اندر بھی صرف کی معلومات موجود ہے۔ اسی طریقے سے پہلے بھی کوئی کتاب چلتی ہوگی علم صرف کے اندر، تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت سے اسی کتاب کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ چنا کے در تصریف معلوم شدہ است، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو گیا ہے۔ کہ اما مرکب لفظ باشد کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، رہا مرکب، یعنی ایسا لفظ ہوگا جو دو کلموں سے یا اس سے زیادہ سے حاصل ہوا ہوگا۔ یہ سیدھی تعریف یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو دو کلموں سے یا دو کلموں سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو۔ اب دونوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں، دو کلموں کی بھی اور دو کلموں سے زیادہ کی بھی۔ دو کلموں کی مثال جیسے کہ ضربہ زید، زید نے مارا۔ ٹھیک ہے، یہ کہ جملہ ہو گیا، مرکب ہے دو کلموں سے، ضربہ ایک جملہ، دوسرا جملہ زید۔ دوسری مثال یہ بھی لے سکتے ہیں دو کلموں کی، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، تو ایک کلمہ زید ہے، دوسرا کلمہ عالم ہے۔ اور دو کلموں سے زیادہ کی مثال جیسے کہ ضربہ زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو اس مثال میں تین کلمے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مرکب اس لفظ کو کہیں گے کہ جو دو کلموں سے یا اس سے زیادہ سے حاصل ہو جائے تو وہ مرکب ہوگا، یعنی جس کلمے میں دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ، تین، چار، پانچ لفظ ہوں تو وہ سب مرکب کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ چلیے آج بس یہیں تک کرتے ہیں۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بالصواب۔